حمید البر یا شفاعت بكل مهموم من الأحوال الطاهرين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اسلامی تہوار میں مسلمانوں کو دو عیدیں عطا کی گئی، ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کا اجر ہے، اور عید الاضحیٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ حج کے بعد، حج جیسے مقدس فریضے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے
جو دن عطا فرمایا اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جسے ہم یوم نحر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو آج کا دن ہے اس کی فضیلت و اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے۔ خون بہانا کس کا؟ فرمایا جو تم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہو اس کا خون اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے بابو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی ہوگی۔ لیکن اس چیز میں اس حدیث مبارکہ میں ایک آپ نے بات کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے بابو فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جب وہ پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اب ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آیا، اب یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آیا اس وقت سے لے کر آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج عید الاضحیٰ کے دن ہم نے کیا اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچا دیا؟ عام اور توجہ سے سننے والی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، اچھا میرا مقصد یہ مت سمجھے گا کہ آپ کو شرمندہ کرنا ہے، میرا مقصد احساس ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو برائیوں سے بچا کر، ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم جو ہے وہ عطا فرمایا، سیدھی راہ دکھائی میرے آقا۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کی حقیقت کو جانا، یا ہم نے ان 10 ایام کو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم نے ان 10 ایام کو رب کی رضا کے لیے گزارا؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنی قیمتی چیز کو، اللہ نے فرمایا اپنی قیمتی چیز دے دو، اور کس وقت مانگی؟ فرمایا اس وقت جب عطا کی جب کسی اس عمر میں اللہ اولاد عطا نہیں فرماتا، جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تب اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اور جب اولاد عطا فرمائی تو ایسی اولاد جس کے چہرے کو دیکھو تو پھر جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، ایسی خوبصورت اولاد عطا بھی فرمائی اس عمر میں کہ جس میں عام طور پر اللہ رب العالمین عطا نہیں فرماتا۔ بڑھاپے کی عمر میں کسی کو اولاد نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے اور آپ کو اولاد عطا فرمائے، اور جب عطا فرما دی تو پھر اپنے دوست کا امتحان بھی لیا۔ اور کیا کیسا امتحان؟ اگر اس کو میں مفہوماً ذکر کروں، وقت جو کہ تھوڑا ہے، مفہوماً اگر ذکر کروں، جیسے کوئی دوست کسی کو کچھ دے دے، تحفہ دے دیتا ہے کہ بھائی یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد یار یہ گفٹ مجھے پیارا لگتا ہے تمہارا، اب میں نے تمہیں دے تو دیا ہے لیکن یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے لے بھی لوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ کیسا دوست ہے، گفٹ دیا بھی، تحفہ مجھے دیا بھی اور واپس بھی مانگ رہا۔ اب یہاں پر دوست کا دوست کے ساتھ امتحان ہے
دوست کے ساتھ امتحان ہے. وہ کیسا امتحان ہے؟ اب دوست اپنے دوست کو آزما رہا ہے کہ جو میں نے اس کو اتنی قیمتی چیز دی ہے، اگر میں اس سے مانگوں، دیکھتا ہوں کہ یہ دوستی میں پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. اب اس سے میں مانگ کے بھی دیکھتا ہوں، اس کو بڑی عزیز ہے یہ چیز، اس کو بڑی پیاری ہے یہ چیز، اب میں اس سے مانگ کے بھی دیکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو. تو وہ کیا کہے گا؟ اگر تو وہ دوست ہے، خلیل پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ بوڑھے دوست کو کہا جاتا ہے خلیل. ویسے دوست کے لیے صدیق لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، دوست کو صدیق کہا جاتا ہے، لیکن خلیل کسے کہا جاتا ہے؟ بوڑھے دوست کو کہا جاتا ہے. چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس عمر میں امتحانات سے گزارا گیا وہ عمر تھی بڑھاپے کی، اور آپ کو 3 طرح آزمایا گیا تھا. جان سے بھی آزمایا گیا، مال سے بھی آزمایا گیا، اور اولاد سے بھی آزمایا گیا. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان بے پناہ پیار کرتا ہے. اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے، اپنا مال سب کو عزیز ہوتا ہے، اپنی اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے. لیکن جب ان تینوں چیزوں سے آزمایا گیا تو آپ نے ان آزمائشوں پر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا. جب جان کی بات آئی تو بے دھڑک نارے نمرود میں کود گئے، اور جب مال کی بات آئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کیا ہے، سب کچھ راہ خدا میں. اور جب اولاد کی بات آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ کتنی عمر میں عطا کی گئی تھی. جب رب کی دین ہے، وہ چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو فرمایا اس کو دے بھی دے. اب آزمائش تھی، فرمایا دیا تو ہے، اور ایسی اولاد، ایسا خوبصورت بیٹا. اور سارا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو معلوم ہے، وقت مختصر ہے، صرف توجہ سے سمجھنے والی بات ہے. دوست نے واپس اپنی چیز کو مانگا. اب آزمائش تھی تو اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے ذریعے اپنے دوست کو جب آزمانا چاہا تو پھر دوست نے انکار نہیں کیا. دوست نے انکار نہیں کیا، اور دوست نے اپنی قیمتی چیز رب کے حضور پیش کر دی. فرمایا پھر پہنچا کیا؟ فرمایا وہ تقویٰ تھا، وہ پرہیزگاری تھی جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی. فرمایا یہ سب سے اہم چیز سمجھنے والی کہ اللہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. جو تم قربانی کا جانور لاتے ہو، نہ تمہارے گوشت کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے. فرمایا رب کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے. وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، کیسے آزمانا چاہتا ہے؟ دیا اس نے تمہیں، اولاد دی اس نے تمہیں، جان دی اس نے تمہیں، خوبصورت گبرو جوان کر دیا. اب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اس کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو کیسے پیش کرو گے؟ کیسے پیش کرو گے؟ فرمایا پیش کرنا ہے تو ایسے پیش کرو کہ وہ تمہاری بارگاہ تمہیں دیکھتا ہے تو کیسے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے تقویٰ کو جانتا ہے. فرمایا اس کی بارگاہ میں جو پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تقویٰ ہوگا. اب ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کیا رب کی بارگاہ میں میرا تقویٰ پہنچ رہا ہے؟ اگر ہر شخص یہ محاسبہ کر لے تو ایک چیز سمجھنے والی، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. قربانی کیا ہے؟ بولے، صاحب نصاب پر واجب، یعنی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہوگی اس پر قربانی واجب ہوگی. اور اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی ادا نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہوں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہود ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں اس کے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام خدمت میں عرض کیا گیا تو حضور یہ قربانیاں ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
انہوں نے عرض کی ان میں ہمیں کیا ثواب حاصل ہوگا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ عطا کیا جاتا ہے، اور فرمایا ایک حسنہ 10 نیکیاں ہیں، فرمایا ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں تو پھر اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا اون کے بارے میں بھی وہی خیال ہے، فرمایا ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ایک قربانی کرنے والے کے لیے، قبول کب ہوگی؟ تقویٰ کی صورت، تقویٰ ہے تو رب کی بارگاہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، لیکن نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر بڑا بڑا درس دیتے معذرت کے ساتھ، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اس نے اتنے قیمتی ایام عطا فرمائے اور کل کا جو دن تھا نا، اگر اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا آپ کو علم ہو جائے، اس کی خاصیت کا علم ہو جائے، فرمایا پورے سال کا سب سے بڑا دن یوم عرفہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حج عطا فرمایا، حج جیسی نعمت عطا فرمایا، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمایا۔ لیکن اس دن کو ہم نے کیسے گزارا؟ کہ ہم نے نماز فجر ادا کی، کہ ہم نے نماز ظہر ادا کی، کہ ہم نے نماز عصر مغرب عشاء، یہ تو ہر روز کا حکم تھا، ہم نے وہ ادا کر دی۔ ہم نے ساری رات کس میں گزاری؟ ہم نے ساری رات گزاری فیشن، ہم نے ساری رات گزاری کس میں؟ لاؤ لاؤ میں گزاری، ہم نے ساری رات کس میں گزاری؟ خرافات میں گزاری۔ اب ہر شخص محاسبہ کرے کہ میں جو آج لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ لاکھوں کا اللہ رب العالمین نے مجھے سعادت عطا فرمائی اور میں رب کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں، کیا میرا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ رب کی رضا کو میں نے پا لیا ہے، رب کی رضا کو میں نے حاصل کر لیا ہے۔ الامان والحفیظ، جو رات منظر ہم بازاروں میں دیکھتے رہے معاذ اللہ، جو آج ان گزشتہ 10 دنوں میں جو ہم نے منظر دیکھا وہ آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں اور میری مؤدبانہ آپ سے گزارش یہ ہے، قربانی کا جانور ادا کرنے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا کہ محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی ادا کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ کیا میں نے حقوق العباد کا بھی خیال کیا؟ کیا میں نے حق کے فرضیت کو بھی ادا کیا؟ قربانی ادا کرنے کے بعد جب یہ دعا مانگے نا کہ رب العالمین یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو اس سے پہلے ایک دعا کو اور شامل کر لیجیے گا کہ رب العالمین جو میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں اس پر میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں رب العالمین اتنی رقم خرچ کر رہا ہوں، تیری دی ہوئی توفیق ہے، رب العالمین میں تیرے حضور اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میری توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ اور اپنے دل سے پوچھئے گا جب آپ توبہ کر لیں اور قربانی کے جانور پر چھری چلا کر رب کے حضور شکرانہ ادا کریں تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو یہ ضرور جھنجھوڑے گا کہ ایک واجب ادا کرنے کے لیے میں نے پیچھے جو 10 ایام گزارے ہیں کیا میرے رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ رب جانتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک آسان اور سوکھا سا جواب ہوتا ہے کہ رب قبول کرنے والا ہے، اور اگر ایسا ہی ہو تو پھر میرے آقا کے ارشادات، قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج، قرآن کی پکار کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آج کا دن ہم قربانی ادا کر لیں گے لیکن رب کو بھول جائیں۔ خدا را جس رب نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی، جس رب نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی
کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنا قیمتی مال، اپنی قیمتی چیز پیش کریں، وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں شکرانہ بھی تو ادا کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ رب کے حضور ہر نعمت کا شکرانہ ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور نماز ادا کرنا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ کہ قربانی کی جو ایام ہے اور قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، بس 3 منٹ لیتا ہوں میں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جانور کا گوشت آپ کے گھر میں اور آپ کے جانور کا گوشت میرے گھر میں، وہ پوری گائے ایک گلی میں سرکل کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں ایک گلی کے اندر اگر 10 مکانات ہیں تو ان 10 مکانات میں اگر 7 لوگوں نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور 3 لوگ ایسے تھے جو قربانی ادا نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری کے تحت، تو سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ ان 3 گھروں کا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ مستحق کو گوشت پورا سال جو گوشت خرید نہیں سکتا، گوشت اس تک پہنچ جائے، اور جب گوشت مستحق تک پہنچ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ حقیقی قربانی ادا ہو گئی۔ اور اگر میری گائے آپ کے گھر میں چلی گئی جہاں پہلے ہی موجود تھی، میرا بکرا آپ کے گھر میں چلا گیا جہاں پہلے ہی موجود تھا، غریب بیچارہ ویسے ہی محروم رہا، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے حقیقت قربانی کی یا روح قربانی کو پا لیا؟ یہ دوسری چیز، اہم چیز۔ تو اسی لیے ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جن لوگوں کے گھروں میں سالہ سال، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آج 3000 روپے کلو 2500 روپے، جو بیچارہ غریب پورا سال اگر بمشکل سال میں کسی کی دعوت کرنی پڑ جائے تو اس کے گھر میں اس کے بچوں کو نصیب ہو، تو کیا اس شخص کا حق نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ کی توفیق سے قربانی کا بکرا ادا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں بکرے کی، تو اس کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کو اتنا گوشت تقسیم کر کے ضرور دیں کہ 3 وقت نہیں، 2 وقت نہیں، 1 وقت تو وہ خود بھی سیر ہو کر کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ بولے ان کے گھروں میں جو مستحق ہیں ان کے گھروں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ تقسیم جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ جانتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ خود رکھا جائے، ایک عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے، اور دوسرا غرباء و مساکین کے لیے رکھا جائے۔ جو وقف قربانی کرنے والے آباد ہیں وہ تو پورا کا پورا جانور ہی وقف کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا حق نہ مارے جو پورا سال اس انتظار میں رہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں معاملات یہ ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فریج میں سیو کر لیں اور سارا گوشت پھر کیا ہو، بیچارے کے الیکٹرک والوں کی نظر ہو جائے، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے اور اس کا سامنا بھی ہم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اور اہم چیز، آج کے دن سے لے کر 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ عید جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن، اس کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنا۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ باہمی روابط قائم رکھنا، دلوں کی کدورت، نفرتوں کو ختم کرنا۔ جو رشتہ دار اٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بہانہ ہے کہ ان کو منانے کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت اس بہانے سے ان کے پاس پہنچا دیں کہ کیا معلوم کہ اسی سے وہ راضی ہو جائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے صلہ رحمی کا خیال کیا، بروز محشر میں اس شخص کے لیے ضامن ہو جاؤں گا۔ فرمایا اس کے لیے، وہ صلہ رحمی کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کا پاس نہیں رکھتا، فرمایا وہ جتنا بڑا بھی حاجی ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا، فرمایا اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کا دن یہ میسج بھی دیتا ہے کہ آج جہاں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ قربانی کے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو اسی قربانی کے جانور کے گوشت کے ذریعے ہم ان روٹھے ہوئے لوگوں کو بھی منائیں کہ جن کو ہم نے سالہ سال کیا کیا؟
منہ نہیں لگایا، ان سے بات نہیں کی، چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے. اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا را ان 10 دنوں میں پورے سال کی رشتہ داریاں، محلے داریاں، آپس کے روابط ان 10 دنوں کی وجہ سے یا کل کے ایک دن کی وجہ سے اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں. بعد میں قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے بعد اہم فریضہ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے محلے کی صفائی کا خیال رکھنا. اب آپ کہیں گے یہ تو ساری پرانی باتیں ہیں، لیکن توجہ دلانا بھی تو کیا ہے؟ ضروری ہے. جس محلے میں ہم رہتے ہوں، جو محلہ کیا ہے ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں ہمارے بچے بھی کھیل رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی گزر رہے ہیں، ہماری خواتین بھی گزر رہی ہیں، تو ہمیں جب اپنے گھر والوں کا خیال ہے تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال ہونا چاہیے. کسی کے گھر کے سامنے گندگی نہ کریں، اور بالخصوص ہماری مسجد کے سامنے جو گندگی کا ڈھیر ہر سال لگ جاتا ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جب ہم اپنے گھر کا خیال رکھ سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کا خیال بدرجہ اولا ہمیں رکھنا چاہیے. تو رکھیں گے نا جی. اپنی اور سیکیورٹی کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر میسج آیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اپنی قربانی کی جو آلائش وغیرہ ہیں ان کو یہاں پر نہ ڈالیں، کیونکہ ایئر فورس کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. یہ ساری حقوق العباد تب جب پوری ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حقوق اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہماری قربانیوں کو، ہمارے تقویٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ضرور بضرور آج کے دن کو رب کے حضور شکرانے کے طور پر ادا کیجیے.